بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس نے پیٹرول کی برآمدات پر 6 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی۔ پابندی کا اطلاق 1 مارچ سے ہوگا۔ عالمی میڈیا نے روس کے سرکاری خبرساں ادارے ٹاس کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ روسی وزیر اعظم نے پیٹرول کی برآمدات پر پابندی کی منظوری دے دی ہے، جس کا اطلاق 1 مارچ سے 6 ماہ کے لیے ہوگا۔ روسی ذرائع ابلاغ نے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک کے حوالے سے کہا ہے کہ مقامی مارکیٹ میں تیل کی کھپت میں جلد اضافہ ہوگا، جس کے پیش نظر اندرون ملک تیل کی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے برآمدات پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ روسی پیٹرولیم کی برآمدات پر پابندی کا اطلاق یورشین اکنامک یونین میں شامل ریاستوں پر نہیں ہوگا، جن میں آرمینیا، بیلاروس، قازقستان اور کرغزستان کے علاوہ منگولیا، ازبکستان اور جارجیا سے ٹوٹنے والے علاقے شامل ہیں۔ واضح ہے کہ ملکی سطح پر پیٹرول کی قلت اور قیمتوں میں اضافے سے بچنے کے لیے گزشتہ سال ستمبر میں بھی روس نے پیٹرول کی برآمدات پر عارضی پابندی عائد کی تھی، مگر یہ پابندی 2 ماہ بعد نومبر میں ہٹا لی گئی تھی۔ تاہم اس سال پابندی کی مدت خاصی طویل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں قحط سالی، ہزاروں افراد کی ہلاکت کا خطرہ۔ وزارت صحت غزہ نے خطرہ ظاہر کیا ہے کہ اگر غزہ کی پٹی میں امداد نہ پہنچی تو قحط سالی سے ہزاروں لوگ مر سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وزارت صحت غزہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں ڈی ہائیڈریشن سے بچے شہید ہو رہے ہیں اور غزہ کی پٹی میں امداد نہ پہنچی تو قحط سالی سے ہزاروں لوگ مر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی کارروائیوں میں مزید 96 فلسطینی شہید اور 172 زخمی ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں کے دوران مزید 3 فلسطینی شہید اور 3 زخمی ہو گئے، جبکہ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک 29,878 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں 70,215 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق توقع ہے رمضان سے قبل جنگ بندی اور کارروائیاں رک جائیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امید ظاہر کی ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ اگلے ہفتے تک ہو سکتا ہے۔ نیو یارک میں یہ پوچھے جانے پر کہ ان کے خیال میں جنگ بندی کب شروع ہو سکتی ہے تو جو بائیڈن نے کہا کہ مجھے قومی سلامتی کے مشیر نے بتایا کہ ہم کامیابی کے قریب ہیں، مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے تک جنگ بندی ہو جائے گی۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے بات چیت جاری ہے تاکہ غزہ میں یرغمالی بنائے گئے افراد کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ یرغمالیوں کے بدلے میں اسرائیل سے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کی تجویز ہے۔ جنگ بندی معاہدے میں 6 ہفتے کے مجوزہ وقفے میں روزانہ سینکڑوں ٹرکوں کو غزہ میں ضروری امدادی سامان پہنچانے کی اجازت دینا بھی شامل ہوگا۔ ہیومن رائٹس واچ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں جنگ سے متاثرہ لوگوں کو فوری طور پر درکار امداد فراہم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت کے حکم کی تعمیل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سعودی عرب پہنچ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی دارالحکومت ریاض پہنچے اور بعد ازاں انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ یوکرین اور روس کے درمیان تنازع کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یوکرینی صدر کو یقین دلایا کہ سعودی عرب کی جانب سے بحران کو حل کرنے اور امن کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ یوکرینی صدر نے بحران کے حل کے حوالے سے سعودی عرب کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو سراہتے ہوئے سعودی رہنما کا شکریہ ادا کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانس کا یوکرین میں فوج بھیجنے کا عندیہ، نیٹو اتحاد کی مخالفت۔
فرانس کی جانب سے یوکرین میں فوج بھیجنے کے عندیے کے بعد امریکہ، جرمنی اور برطانیہ سمیت دیگر نیٹو ممالک نے اس فیصلے کی مخالفت کر دی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانس نے یورپی ممالک کی طرف سے یوکرین میں فوج بھیجنے کا عندیہ دیا تھا، جس کے بعد روس نے یوکرین کے اتحادی یورپی ممالک کو خبردار کیا تھا۔ روس نے کہا تھا کہ یوکرین میں ان کے خلاف فوج بھیجنے کی صورت میں وہ بھی جنگ کا دائرہ وسیع کریں گے اور ایسی صورتحال میں نیٹو اور روس کا تصادم ناگزیر ہو جائے گا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے پیر کی شام اجلاس کے بعد نیٹو کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ سیکیورٹی کی صورت ہو سکتی ہے جس کے لیے فوجی تعیناتی کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ اس اجلاس میں امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ یورپی ممالک کے سربراہان نے شرکت کی تھی۔ فرانس کی جانب سے یوکرین میں اپنی فوج بھیجنے کے عندیے پر بھی روس کے موقف کے بعد نیٹو سربراہ نے وضاحت پیش کی تھی کہ امریکی زیر قیادت فوجی اتحاد کا یوکرین میں فوجی دستے بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں، جبکہ جرمنی اور پولینڈ نے بھی یوکرین میں روس کے خلاف فوجی بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی رینکنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔ موڈیز کے مطابق پاکستان میں 8 فروری کو انتہائی متنازع انتخابات کے باعث سیاسی خطرات بلند ہیں۔ نئی مخلوط حکومت کے لیے غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مشکل صورتحال کے لیے نئی مخلوط حکومت کا انتخابی مینڈیٹ زیادہ مضبوط نہیں۔ پاکستان کی آؤٹ لک مستحکم لیکن طویل مدتی CAA-3 ریٹنگ برقرار ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بیرونی مالی ضروریات کا سامنا ہے اور زر مبادلہ ذخائر ناکافی ہیں۔ پاکستانی معیشت کو قلیل اور وسط مدت کے دوران انتہائی بلند مالی خطرات درپیش ہیں۔ موڈیز کے مطابق IMF سے نیا قرض پروگرام دیگر ممالک اور اداروں سے قرض کا حصول مشکل ہوگا۔ مالی اور بیرونی خطرات میں کمی پر پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو زر مبادلہ ذخائر اور ریونیو میں بہتری لانا ہوگی۔ قرضوں پر ڈیفالٹ کی صورت میں پاکستان کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران جو بائیڈن نے کہا کہ وہ قطر سمیت 6 عرب ملکوں سے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی سے ہمیں اس سمت میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا جس کے لیے بہت سے عرب ممالک تیار ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا وجود برقرار رکھنے کے لیے 2 ریاستی حل ضروری ہے۔ اسرائیل نے رفح میں فلسطینیوں کی جانوں کا تحفظ یقینی نہ بنایا تو عالمی حمایت کھو دے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ خلیج ممالک میں بھارتی فلم آرٹیکل 370 پر پابندی سے مودی حکومت کو دھچکا۔ خلیجی ممالک نے مسلمانوں اور کشمیریوں کے خلاف بنائی گئی پروپیگنڈا فلم آرٹیکل 370 کی ریلیز پر پابندی عائد کر دی، جس سے بالی ووڈ اور مودی حکومت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ خلیجی ممالک میں بالی ووڈ فلم مسلسل پابندیوں کا شکار ہیں۔ اب حال ہی میں بھارتی فلم آرٹیکل 370 کو بھی خلیجی ممالک میں ریلیز سے روک دیا گیا۔ خلیجی ممالک کی طرف سے فلم آرٹیکل 370 پر پابندی بالی ووڈ اور کشمیر میں حالات نارمل ہونے کے مودی کے بیانیے کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ بالی ووڈ آرٹیکل 370 میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی غلط اور من گھڑت عکاسی کی گئی۔ 23 فروری کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی یہ فلم اپنی پروپیگنڈا نوعیت کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پابندی کا شکار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی عارضی پابندی۔ روس میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی سائٹس معطلی کے بعد بحال ہونا شروع۔ روس میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی سائٹس معطلی کے بعد بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ ماسکو سے خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سائٹس منگل کو عارضی طور پر معطل رہیں۔ روسی حکام کے مطابق انٹرنیٹ اور بیشتر سوشل میڈیا ویب سائٹس کی بحالی شروع ہو چکی ہے۔ روسی حکام کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سروسز بندش کی وجوہات جاننے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔